وحشی قسط نمبر 6۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے وال کلاک کی جانب دیکھا جہاں رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ وہ سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ اس نے سائیڈ پر پڑا ہوا اپنا سیل فون اٹھایا اور واٹس ایپ گروپ میں شاہزین کا نمبر ڈھونڈنے لگی، جو کہ عموماً طالب علم اپنی پڑھائی سے ریلیٹڈ ڈسکشن کے لیے گروپس بناتے ہیں، مگر کچھ دیر اسکرولنگ کرنے کے بعد بالآخر اسے وہ نمبر مل گیا جس کے یوزر نیم میں شاہزین خان لکھا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک مگر کی کیفیت کا شکار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ شاہزین کو سب کچھ بتا دیتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حارث کو کھو دے گی، اور یہ احساس ہی اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ لیکن جب اس کے تصور میں ان لڑکیوں کے ماں باپ کے چہرے آ جاتے تو اسے اپنی تکلیف ان کے غموں کے سامنے بہت چھوٹی دکھائی دیتی۔ بالآخر اس نے اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے نمبر پر کال ملائی۔ شاہزین، جو کئی دنوں بعد آج سکون کی نیند سویا تھا، رات کی اس پہر سیل فون پہ بجتی ہوئی ٹون سے جاگ اٹھا۔ وہ ٹون سن کر سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کے لوکل سیل فون پر کال آ رہی ہے، اور اس بات نے اسے حیرانی میں ڈال دیا کہ اس سیل فون میں موجود سم سے صرف اس کا یونیورسٹی والوں سے رابطہ تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی رات کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی کال کرنے کی۔ موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ اتنی گہری نیند سے جگائے جانے پر وہ چڑچڑا ہوتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا، اور اس کی نظر سیل فون کی اسکرین پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے اس کی سانس رک گئی۔ وہ بے یقینی سے نمبر کا ایک ایک ہندسہ دہرا رہا تھا۔ وہ یہ نمبر کیسے بھول سکتا تھا؟ جب بھی واٹس ایپ گروپ میں اس نمبر سے کوئی میسج آتا تھا تو وہ بے اختیار بار بار پڑھتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کتنا تنگ کیا تھا اس نے ماہم کو۔ وہ تو اس وقت ہی اس پر اپنا دل ہار گیا تھا جب وہ بوکھلائی ہوئی خود کو اور اپنی تینوں دوستوں کو بچانے کے لیے اس سے مخاطب ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ جان بوجھ کر اسے ڈانٹتا تھا، جان بوجھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی ڈانٹ ڈپٹ سنتی، غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں وہ کتنی پیاری لگتی تھی۔ یہ کوئی شاہزین سے پوچھتا، وہ بظاہر اسے ڈانٹ رہا تھا، اس پر سختی کر رہا ہوتا تھا، لیکن اپنے دل کا حال صرف شاہزین جانتا تھا کہ وہ اس وقت اسے کتنی سرشاری محسوس کرتا تھا۔ اور پھر اس دن کی بے وقوفی کے بعد وہ اس کے دل کے اور بھی قریب ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بے وقوفی پر افسوس کے ساتھ ساتھ ہنسا بھی تھا کہ کتنی آسانی سے اس نے اسے مجرم بنا دیا تھا، اور پھر وہ اس کے ڈرانے پر کس قدر سہم گئی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس کے بعد اس سے کتراتی پھرتی تھی۔ شاہزین نے بھی فی الحال اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ اس کا تعلق پشاور کے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ یہ لوگ ذمہ دار تھے۔ اپنے خاندان میں وہ واحد لڑکا تھا جس نے یہ پروفیشن چنا تھا، ورنہ ان کی فیملی کے مرد حضرات زمینوں کو ہی سنبھالتے تھے۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ اس کیس کے بعد اپنے گھر والوں سے بات کر کے اس کے گھر سے رشتہ بھیجے گا، لیکن پھر آج رات جب مجرم بے نقاب ہوا اور اس کی ساری ڈیٹیلز معلوم ہوئیں تو وہ شاکڈ رہ گیا کہ وہ صفاک انسان کوئی اور نہیں بلکہ ماہم کا تایا ذات تھا، اور اس سے زیادہ اس بات نے اسے تکلیف دی کہ وہ ماہم کا منگیتر بھی تھا۔ دونوں کی پسند پر یہ منگنی کی گئی تھی۔ اسے یہ بات بے حد بری لگی تھی۔ بجتی کال نے اسے ان سوچوں کے بھنور سے نکالا جو ایک دفعہ کال نہ اٹھانے پر دوبارہ کی گئی تھی۔ اس نے سب خیالات کو جھڑکتے ہوئے سرعت سے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو سر، میں ماہم ملک بات کر رہی ہوں، ایم فل کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جس نے شاہزین کو چونکا دیا۔ ہاں ماہم، بولو، سب خیریت ہے نا؟ سر، میں جانتی ہوں وہ کون ہے، وہ کانپتی آواز میں دھیرے سے بولی۔ شاہزین اس کی خوف زدہ آواز سن کر ساکت ہو گیا، اور پھر اٹکتے ہوئے ماہم نے حارث کی وہ ساری گفتگو اسے بتا دی۔ وہ حیران تھا، اسے ماہم سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ لیکن اندر ہی دل میں کہیں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی یہ دیکھ کر کہ ماہم حق کا ساتھ دے رہی ہے۔ کیا تم مجھے فارم ہاؤس کی لوکیشن بتا سکتی ہو؟ ماہم کی وجہ سے اس کا کام اور آسان ہو گیا تھا۔ وہ اب اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکتا تھا۔ جی، لیکن ایک شرط پر۔ ماہم کی یہ بات سن کر وہ حیرت سے سیل فون کو دیکھنے لگا جیسے وہ موبائل نہ ہو ماہم ہو۔ کیسی شرط؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس کی کانپتی آواز سن کر وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ بہت تکلیف میں تھی۔ کسی دل کے قریب شخص کی ایک خوفناک حقیقت آشکار ہو جائے تو وہ انسان نارمل کیسے رہ سکتا ہے؟
وہ ششپن میں مبتلا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میری جاب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور اس کے علاوہ تمہاری جان کو بھی وہاں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ وہ اسے ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے تو پھر میں بھی لوکیشن نہیں بتاؤں گی۔ اس کی دھمکی پر ہری آنکھیں مسکرائیں۔ لوکیشن معلوم کرنا کون سا مشکل کام تھا اس کے لیے، لیکن اس کا مان رکھتے ہوئے بولا، اوکے ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر دو۔ صبح 7 بجے کے قریب وہ نکسک سا تیار اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا، جہاں وارث اور عثمان صاحب معمول کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے آتے دیکھ کر وارث بولا، تمہیں آج کیا سوجی جو اتنی جلدی اٹھ گئے ہو؟ کئی دنوں سے کسی کا خون نہیں پیا تھا، سوچا آج پی ہی لوں۔ وہ بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری ہنس مزاح بہت بری ہے، برائے مہربانی مذاق مت کیا کرو۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، جس پر حارث نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر عثمان صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس سے کہہ رہے تھے، تمہیں بہت ڈھیل دے دی ہے میں نے، بس اب انشاءاللہ اگلے ہفتے تم بھی آفس جوائن کرو گے۔ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ وارث اکیلا کیا کرتا رہا؟ ان کی یہ بات سن کر اس نے وارث کی جانب دیکھا جو مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بظاہر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ برین واشنگ اسی نے کی ہے۔ اسے ایسے کیا گھور رہے ہو؟ میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جو کسی کی باتوں میں آؤں گا؟ کیا مجھے خود نہیں معلوم تمہارا اچھا برا؟ اور ہاں، آج کے بعد تمہارا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ وارث کے ساتھ بڑے بھائی پر روب جھاڑتے ہو۔ عثمان صاحب نے جب اسے وارث کو گھورتے ہوئے پایا تو ڈٹ کر بولے۔ وہ حیرت سے ان کی بات سن رہا تھا جو آج صبح ہی صبح اس پر توپ کے گولے برسا رہے تھے۔ لیکن پاپا میں کچھ بولا ہی کب ہوں؟ وہ بے بسی سے کہتے ہوئے بشریٰ بیگم کی جانب متوجہ ہوا جو پریشانی سے لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ کیا ہوا مما؟ وارث ان کی پریشانی صورت دیکھ کر بولا۔ عثمان صاحب آپ میری بات سنجیدہ نہیں لیتے ہیں، آ کر دیکھیں آپ، آج پھر بالکونی کے فرش پر خون پڑا ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر حارث نے بے اختیار ماتھا چھوا۔ اف، وہ پھر سے فرش صاف کرنا بھول گیا تھا۔ وہ اکثر رات کو بالکونی میں مہاراج کا بتایا ہوا عمل کرتا تھا۔ پچھلی رات وہ اس قدر ذہنی طور پر ڈپریس تھا کہ فرش صاف کرنے پر اس نے توجہ ہی نہیں دی تھی۔ وہ ایگزیکٹ 9 بجے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں سے ذیشان نے اسے پک کرنا تھا۔ وہ فٹ پاتھ پہ کھڑی ادھر ادھر ذیشان کو ڈھونڈ رہی تھی جب دور سے اسے ایک گاڑی آتی دکھائی دی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ذیشان بیٹھا ہوا تھا۔ ذیشان نے اس کے سامنے گاڑی روکی تو وہ تیزی سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیسی ہو؟ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ خوف زدہ ہوں، وہ گھبرائے لہجے میں بولی۔ اس کی بات سن کر ذیشان کے ماتھے پر بل آ گئے۔ کیا مطلب؟ کس سے خوف زدہ ہو؟ وہ اسے ناراض ہوتے دیکھ کر جلدی سے بولی، مجھے یہ ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ تم ہمارے محلے والوں کی دقیانوسی سوچ کو نہیں جانتے ذیشان۔ ہمارے محلے کے لوگ اس طرح ایک لڑکی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو میں کتنی بدنام ہو جاؤں گی، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جانتی تھی کہ وہ غیر مرد ہے، پھر بھی اس کے ساتھ تنہا جا رہی تھی۔ اسٹرینج۔ گاڑی تیزی سے سڑک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ شہر کی حدود سے باہر نکل آئے تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد اچانک ذیشان نے ایک عمارت کے سامنے گاڑی روکی۔ یہاں گاڑی کیوں روک دی ہے؟ وہ حیرانی سے سنسان جگہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہیں نظر آ رہا تھا۔ یہ میرا فارم ہاؤس ہے، آؤ تھوڑی دیر یہاں ریسٹ کرتے ہیں، پھر چلے جائیں گے۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی طرف آتا ہوا بولا۔ وہ ابھی تک حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ نہیں ذیشان، چلتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ اسے واقعی یہ جگہ دیکھ کر وحشت سی ہونے لگی تھی۔ ارد گرد کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہاں چلے جائیں گے، اتنا لمبا سفر کیا ہے، پہلے کچھ کھا پی لیں، پھر چلتے ہیں، آؤ۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے اترنے کا اشارہ کرنے لگا۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہم گھومیں گے پھریں گے، پھر تم مجھے یہاں ایسی سنسان جگہ پر کیوں لے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اسے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، کچھ تھا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔
لیکن کیا ایسی بات نہیں، یہاں گارڈ ہوتا ہے، آج میں نے اسے آنے سے منع کر دیا تھا۔ تم کھڑی کیوں ہو؟ میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ عمارت کے اندر لے گیا۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے ساتھ سٹنگ ایریا میں آئی۔ بلا شبہ جگہ بہت خوبصورت تھی۔ ذیشان نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ وہ بظاہر پر اعتماد بیٹھی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ چباتے ہوئے اپنے اضطراب کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب ذیشان ایک جانب سے اسنیکس اور ٹرے میں جوس کے 2 گلاس کے ساتھ سٹنگ ایریا میں داخل ہوا۔ کن خیالوں میں گم ہو سدرا؟ یہ لو جوس۔ وہ جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جو چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی اور پھر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ وہ مقابل صوفے پر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پیتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جو جوس کے سپ لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شاید اس کی خود پر جمی نظروں سے مضطرب ہو رہی تھی۔ جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی، چلو ذیشان، اب چلتے ہیں، مجھے یہاں وحشت ہو رہی ہے، میں اب مزید 1 منٹ بھی یہاں نہیں رک سکتی۔ لیکن وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی اس کا سر ڈگمگانے لگا۔ اس نے بے اختیار اپنے ڈولتے سر کو تھاما۔ ذیشان اس کی کیفیت دیکھ کر دل میں مسکراتے ہوئے بظاہر پریشانی سے بولا، کیا ہوا سدرا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے قریب آ کر اس کے کندھوں کو تھاما۔ پتہ نہیں، چکر آ رہے ہیں۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے کندھے پر سے ہٹاتے ہوئے بولی، اور دوسری جانب وہ من ہی من میں حارث کو گالیاں دینے لگا، جو ابھی تک فارم ہاؤس نہیں پہنچا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ایسا کرو، یہاں بیٹھ جاؤ، جب تم تھوڑی دیر تک نارمل ہو جاؤ گی تو پھر ہم فوراً چلے جائیں گے۔ وہ اسے زبردستی دوبارہ صوفے پر بٹھاتا ہوا بولا۔ اتنے میں باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی، جس پر ذیشان نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا۔ وہ اس ڈرامے سے تنگ آ چکا تھا۔ دوسری جانب سدرا گاڑی کی آواز سن کر چونک کر ذیشان کو دیکھ کر بولی، کیا تم نے بھی وہ آواز سنی؟ لگتا ہے کوئی آ گیا ہے۔ ذیشان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے داخلی دروازے کی جانب دیکھنے لگا، اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد ایک نوجوان داخل ہوا جس نے ہاف ٹی شرٹ اور جینس پہنی ہوئی تھی۔ لائٹ براؤن ہائی لائٹ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ اندر آتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر سدرا کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی شکاری نگاہیں سدرا کو اپنے آر پار محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ کانپتی آواز میں ذیشان سے بولی، یہ کون ہے؟ ذیشان، ہمیں چلنا چاہیے۔ اب خوف سے باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ آئی ہے، غلط شخص کے ساتھ۔ حارث نے تمسخر سے اسے دیکھتے ہوئے ذیشان سے کہا، ذیشان، تم نے ابھی تک اپنی گرل فرینڈ کو کچھ نہیں بتایا؟ کتنی غلط بات ہے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ ایک معصوم، بھولی بھالی اور با کردار لڑکی کو دھوکہ دیتے ہوئے؟ وہ مصنوعی غصے سے با کردار لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ذیشان اس کی بات پر خباثت سے ہنسا اور وہ بے یقین نگاہوں سے ذیشان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ سن تھا، ایک تو پہلے ہی اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ اس وقت نیم بے ہوشی کسی حالت میں صوفے پر بیٹھی ہوئی کانپتے جسم کے ساتھ خوف سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی۔ جناب، بہت مشکل سے یہ چڑیاں پھنسائی ہیں میں نے، بالکل ہاتھ نہیں آتی تھی، مسلسل 1.5 مہینہ خوار ہوتا رہا ہوں اس کی وجہ سے۔ ذیشان کی بات سن کر وہ ساکت بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اف اللہ، وہ اس کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا، کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس نے۔ یہ گھٹیا لہجہ سن کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ذیشان ہے جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، جو اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، جو کہتا تھا کہ اگر تم نہ ملی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ یہ وہی ذیشان تھا جو بیچ سڑک میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں کھڑا رہتا تھا، روتا تھا، بلکتا تھا، صرف اور صرف اس کی ایک نگاہ الفت کے لیے۔ یہ وہی ذیشان تھا جو شادی کرنے کے وعدے اور قسمیں کھاتا تھا۔ افسوس وہ اس کی اصلیت نہ سمجھ سکی، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی
کیوں آ گئی تھی وہ اس کی باتوں میں؟ اگر کردار مضبوط ہوتا تو کبھی بھی اس کے جال میں نہ پھنستی۔ یہ لڑکا صحیح اس پر طنز کر رہا تھا، وہ تھی ہی بد کردار۔ کیوں غیر مرد کو اپنے اتنے قریب ہونے کا موقع دیا؟ اس کے بغیر مرتا تھا تو مرتا رہتا اس کی بلا سے، وہ خودکشی کی دھمکی دیتا تھا تو جا کر لیتا اس کی بلا سے۔ اگر وہ اتنا ہی اچھا ہوتا، اتنی ہی محبت کرتا اس سے، تو کبھی بھی بیچ سڑک میں اسے نہ روکتا، کبھی بھی دنیا والوں کے سامنے اس کا تماشا نہ بناتا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا تھا تو اس کے گھر رشتہ بھیجتا۔ بیچ سڑک میں کون سی رشتے داریاں نبھا رہا تھا؟ محبت کرنے والے محافظ ہوتے ہیں، محبوب کی عزت ہی ان کی عزت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح اپنے محبوب کو گلیوں اور محلوں میں تماشا نہیں بناتے۔ ذیشان کا روب تو ازل سے اس کے سامنے تھا، مگر افسوس وہ ہی نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ خود بھی تو نفس کی غلام تھی۔ اسے یاد آیا وہ جب اس کا راستہ روکتا تھا وہ شرمائی گھبرائی گزر جاتی تھی۔ کبھی بھی اس نے سختی سے اسے منع کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اس کا راستہ مت روکا کرے، اور نہ ہی یہ بات اس نے اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کی۔ شاید دل ہی دل میں اسے یہ سب خود بھی اچھا لگتا تھا۔ وہ روز اس کا راستہ روکتا، محبت کا اظہار کرتا تو اس پر ایک نشہ سا چھا جاتا تھا۔ وہ سرور محسوس کرتی تھی۔ محبت تو اسے بھی نہیں تھی۔ نامحرم سے چاہے جانے اور سراہے جانے کے احساس نے اس کو آج تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو سٹنگ ایریا کو خالی پایا۔ وہ دونوں جا چکے تھے۔ مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس کی آخری سوچ یہی تھی کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ دونوں سٹنگ ایریا سے نکل آئے تو حارث نے بے تاثر نظروں سے ذیشان کو دیکھتے ہوئے کہا، اب تم جا سکتے ہو، تمہارا کام ختم ہوا۔ ویسے آپ ان لڑکیوں کا کرتے کیا ہیں؟ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بولا۔ یونیورسٹی کی لڑکیوں کے علاوہ جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان کو اپنے جال میں پھانس کر ہمیشہ حارث کے پاس یہی لاتا تھا۔ میں جو بھی کرتا ہوں تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ گیٹ آؤٹ، وہ سرد انداز میں کہتا ہوا کال کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مہاراج کب تک آ رہے ہیں آپ؟ ذیشان بل کھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس وقت شاہ زین کی گاڑی میں بیٹھی بظاہر سے دکھائی دیتے مناظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی سوچیں کہیں اور تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ اس نے اتنا بڑا قدم گھر والوں سے چھپ کر اٹھایا تھا، اس کے سوا کوئی وہ چارہ ہی نہیں تھا۔ گھر والوں کو پتہ چلتا تو وہ کبھی اس کا ساتھ نہ دیتے۔ وہ بے حد مجبور تھی۔ اس کا دل عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ وہ شاید ابھی بھی یہ امید رکھ رہی تھی کہ شاید اس نے جو سنا ہو وہ سب جھوٹ ہو سکتا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شاہ زین کے ساتھ آئی تھی۔ دل میں کہیں نہ کہیں اس کی یہ سوچ تھی کہ یہ پولیس والے اسے مار نہ ڈالیں۔ وہ اسی لیے آ رہی تھی کہ اگر انہوں نے حارث کو جان سے مارنے کی کوشش کی تو وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گی۔ وہ شاہ زین سے چھپ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ محبت بھی کیا چیز ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ کتنا سفاک، ظالم اور معصوم لوگوں کا قاتل ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی یہ دل اس کی خیریت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ شاہ زین بھی بظاہر ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، لیکن وہ ساتھ بیٹھی اس لڑکی کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا جو اس کے دل کے بے حد قریب تھی۔ وہ اس کی تکلیف محسوس کر سکتا تھا، لیکن فی الحال خاموش رہنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن ہاں، اس کے دل میں حارث کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب اسے ماہم کی آواز سنائی دی، کیا ہم اکیلے ہیں یا پولیس بھی آ رہی ہے؟ فکر مت کرو، پولیس موبائلز پیچھے آ رہی ہیں، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ یہی بات تو فکر بندی کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں بار بار اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا۔ شاہ زین کو سب بتا کر پچھتا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد تقریباً 2 بجے کے قریب شاہ زین نے ایک عمارت کے سامنے گاڑی روکی۔ کیا یہی ہے وہ فارم ہاؤس؟ شاہ زین نے جیکٹ میں سے ریوالور نکالتے ہوئے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، جو آنے والے وقت سے کپ کپا رہی تھی۔ بمشکل اثبات میں سر ہلاتی ہوئی فارم ہاؤس کی جانب دیکھنے لگی۔
جو آج اسے بے حد پراسرار نظر آ رہا تھا، حالانکہ وہ لاتعداد مرتبہ یہاں آ چکی تھی۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔